اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کا ملک تمہارا ملک ہوگا، یعنی ہر جگہ پہ ان کی حکومت ہوگی، اس جگہ پہ خوشحالی ہوگی، خوش نصیبی ہوگی ان کے لیے۔ عتبہ کی یہ نصیحت کو سن کر قریش بولے کہ عتبہ، ہم قسمیاں کہتے ہیں کہ تم پر اس نے بھی اپنا جادو کر دیا۔ تو عتبہ ان کی یہ باتیں سن کر ان کی صحبت سے اٹھ آیا۔ عتبہ کی ان صفات کے بارے میں ابو طالب نے کچھ وہ شعر فرمائے۔ تو اس کے علاوہ عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے سامنے جب قرآن کی آیت پڑھی تو اس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اگر ایمان نہ لاؤں تو بہت عجیب سی بات ہوگی۔ امام بخی وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو جہل ابو سفیان اور اخنس بن شریک ایک دفعہ رات کے ٹائم شب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کلام سننے کے لیے، اس وقت آپ اپنے مکان میں نماز فرما رہے تھے، لہٰذا یہ لوگ باہر بیٹھے یا قرآنی آیت سننے لگے اور طلوع سحر تک سنتے رہے۔ یہ واقعہ 3 روز تک متواتر ہوا۔ اس کے بعد ایک دن اخنس بن شریک ابو سفیان کے گھر میں آئے اور رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے، یعنی کہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان سے پوچھا کہ اب تک جو کلام آپ سے سنا اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ تو وہ بولے کہ میں تو کچھ زیادہ نہیں سمجھ سکا اس کو۔ تو اس کے بعد سن کر اخنس بن شریک نے کہا کہ اسے تو وہ کلام بے مثل لگتا ہے۔ پھر یہ دونوں ابو جہل کے گھر گئے اور اس سے بھی یہی بات فرمائی کہ اس کے بعد کہی کہ یہ اس سے کلام کے بارے میں کیا رائے ہے، جو کچھ اس نے سنا اس کے بارے میں۔ تو ابو جہل بولا کہ جو کچھ سنا اس کے بارے میں تو بنی عبد مناف اور دوسرے اہل قریش کے درمیان اختلاف ہے۔ اگر بنی عبد مناف اس لیے امتیازی حیثیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں، اگر وہ ان کا سامان اٹھاتے ہیں سواریوں پر وہ بار کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان میں ایک نبی پیدا ہوا جو خدا کا رسول ہے، تو ہم یہ بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ ہم یہ بات بھی قبول کس طرح کر سکتے ہیں کہ عرب کے اندر پہلے کوئی نبی پیدا نہیں ہوا؟ ہم نہ اس کی بات سنیں گے نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ تو یہ سن کر خنس بن شریک اور ابو سفیان ابو جہل کے گھر سے چلے آئے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام مکے میں اس طرح ایک جگہ پہ سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل اور ابو سفیان راستے میں بیٹھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو جہل ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے بولا کہ اے عبد الشمس کے قبیلے والے، کیا یہی تمہارا نبی ہے؟ ابو جہل سے سن کر ابو سفیان نے پوچھا کہ تمہیں ہم میں سے کسی کے نبی ہونے پر تعجب کیا ہے؟ کیا تمہارے خیال میں نبی ان لوگوں میں سے ہو سکتا ہے جو ہم سے کم تر درجے کے ہیں؟ ابو جہل نے جواب دیا کہ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ آیا ہمارے بزرگوں میں یہ کوئی لڑکا بھی نبی ہو سکتا ہے؟ تو ان دونوں کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب آ کر ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے کہ اے ابو سفیان، تم خدا اور اس کے رسول سے ڈرو یا نہ ڈرو، لیکن تمہاری غیرت و حمیت کو کیا ہوا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ابو حکم، تمہیں مزکہ خیزی سے زیادہ رونا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر ابو جہل بولا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، تم تو اپنی نبوت سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ اونچی آواز سے پڑھے اور نہ بہت زیادہ ہلکی آواز میں کہ جو سن رہے ہیں ان کو آواز نہ پہنچے اور ثواب سے وہ پیچھے رہ جائے ثواب میں۔ تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دوران قیام جب یعنی کہ مکے میں تھے، نماز ادا کیا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلند آواز سے تلاوت کرتے ہوئے کرنے سے تھوڑا منع فرمایا، کیونکہ مشرکین مکہ وہ آیتوں پر وہ اس کو برا بلا کہتے اور ہنستے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بہت آہستہ بھی نہ تلاوت کرنے کے، جو ساتھ والے ان کو آواز نہ پہنچے جو سن رہے ہیں، یعنی کہ جو نماز میں، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں تلاوت کرتے تو وہ جو مشرکین تھے جو ایمان نہیں لانا چاہتے تھے وہ ہنستے اور آوازیں کستے تو کنفیوز کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مڈل آواز نہ اونچی نہ بہت زیادہ کم، اس کا حکم دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ کام جاری رکھا اس طرح، اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی۔
تو انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا. اپنے کمنٹ ضرور دیجیے، اگر اچھا لگے تو اس کو لائک کرے ویڈیو کو. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.